حسین سے۔ جی مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، بلوچستان میں دہشتگردوں کے حملے میں شہید فوجی جوان کو جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن محمد علی قریشی کو جو ہے وہ شہید کو لاہور میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نائک اطالہ کو شہید کو جو ہے وہ مردان میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا۔ سپاہی محمد وسیم شہید کو میاں والی میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا۔ 26 سالہ سپاہی محمد یاسر بشیر کو جو ہے وہ ملتان میں سپرد خاک کیا گیا ہے، اور کیپٹن محمد علی قریشی کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور میں بھی جو ہے وہ شرکت کی۔ دیگر شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں اور شہداء کے لواحقین اور مائدین علاقہ نے جو ہے وہ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تمام جو بلوچستان میں دہشت گرد کے حملوں میں شہید ہونے والے جو فوجی افسران تھے، جوان تھے، ان کو جو ہے جو شہید ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ اب سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر حسین۔ شہر کی صفائی کا مشن سی ای او LWMC کا بڑا اعلان۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے 700 روپے فی ٹن کوڑا ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ 350 سوسائٹیز کو RC کلیکشن پوائنٹس پر کوڑا پھینکنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سی ای او بابر صاحب الدین کا کہنا ہے کہ فری ڈمپنگ کا اقدام اوپن پلاٹس ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، شہر میں اس وقت صفائی کا مشن ہے اور صفائی ستھرائی کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے افسران فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، جس میں خاص طور پر ڈپٹی کمشنر لاہور سی او LWMC بابر صاحب الدین، اس کے ساتھ ساتھ تمام افسران جو ہیں صبح سویرے فیلڈ میں نظر آتے ہیں۔ فیلڈ میں نظر آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شہر پہلے بھی چمک رہا تھا، مزید بہتری کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں ان لیگل ڈمپنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں اور جو دیگر جو جگہیں ہیں وہاں سے جو کنٹریکٹرز ہیں وہ تمام جو کوڑا ہے وہ باہر ہی پھینک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سے سی او LWMC بابر صاحب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ان لیگل ڈمپنگ اس وقت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے لیے کیا آپ نے ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ جو CM پنجاب کا ایک ویژن ہے ستھرا پنجاب، اسی کے تحت لاہور جو ہے وہ اس میں لیڈ لے رہا ہے، اور ہم اپنی کیپیسٹی کو اور بہت سارے نئے سٹیپس ایسے لے رہے ہیں جس کے تحت لاہور کو اور زیادہ صاف رکھا جا سکے۔ اسی سلسلے میں ایک جو میجر چیلنج آتا تھا، ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، وہ ایلیگل ڈمپنگ کا ہے، جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے کانٹریکٹرز، ڈفرینٹ ریزیڈینشیل یونٹس جو بنے ہوئے ہیں ان کے کانٹریکٹرز جو کلیکشن کرتے ہیں، وہ ایلیگلی ویسٹ کو ڈمپ کر دیتے تھے کسی اوپن پلاٹ پہ، کسی نالے کے کنارے، کسی سڑک پہ، اسی طرح ملبے کو ڈمپ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کے اگینسٹ ایک تو LWMC نے، LDA نے، MCL نے مل کے جو ان کو ہماری انفورسمنٹ ٹیمز ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے، جو کہ اب کرمنل ایکشن لے رہی ہیں، FIRs کر رہی ہیں اور جرمانے کر رہی ہیں کسی بھی ایسے کانٹریکٹر کے خلاف جو کہ ایلیگل ڈمپنگ میں انوالو ہو۔ اور اس میں ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ایک بڑا ڈیسیژن لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹ بیسس کے اوپر جو ہمارے ٹیمپری کلیکشن پوائنٹس ہیں LWMC کے، ان کو اوپن کر دیا ہے فار دا کانٹریکٹرز آف ویریس سوسائٹیز۔ تو اب یہ سوسائٹی کے کانٹریکٹرز جو ہیں یہ ویسٹ کو TCP تک لے آئیں گے اور ایلیگلی ڈمپ نہیں کریں گے، اور TCP سے جو لینڈ فل سائٹ ہے وہاں تک کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ LWMC کرے گی۔ یہ تقریباً چند دن ہوئے ہیں ہمیں یہ انیشیٹو لیے ہوئے، تمام کانٹریکٹر سے بھی ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ بڑا ایک پازیٹیو رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیگل ڈمپنگ میں بھی کمی آ رہی ہے اور اب ویسٹ کو لینڈ فل سائٹ تک پہنچایا جائے۔ بالکل جی، آپ نے سی او LWMC بابر صاحب الدین کی بات سنی کہ بڑی ڈیٹیل میں تفصیلی گفتگو میں بتائی ہے کہ جو اب سوسائٹیز ہیں وہ TCP یوز کر سکتی ہیں، عارضی کلیکشن پوائنٹس پر وہ ڈمپنگ کر سکتی ہیں اور اس کو ان لیگل نہیں قرار دیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود کنٹریکٹر باہر کہیں پہ کوڑا جو ہے پھینک کر جاتا ہے تو اس کے لیے LDA، MCL، LWMC کی انفورسمنٹ ٹیمیں متحرک ہیں، وہ ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی جو ہے کر رہی ہیں۔ جی شکریہ عمران۔ اب آپ کو بتائیں، محکمہ داخلہ پنجاب نے بھکاری مافیا کے گرد شکنجہ سخت کر دیا۔ انسداد گداگری قانون میں ترامیم منظور، بھیک منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ بھیک منگوانے والے مافیا چیف کو 3 سال قید اور 1 سے 3 لاکھ جرمانہ یا پھر دونوں ہوں گے۔ بچوں سے بھیک منگوانے والے مافیا چیف کو 5 سے 7 سال قید اور 5 سے 7 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ ایک بار سزا پانے والا شخص اگر جرم دہرائے گا تو سزا اور جرمانہ دوگنا ہو جائے گا۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بھکاری مافیا کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے۔ انسداد غداگری کے قانون میں ترامیم منظور، بھیک منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بھیک منگوانے والے مافیا چیف کو 3 سال قید اور 1 سے 3 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ بچوں سے بھیک منگوانے والا مافیا کو 5 سے 7 سال قید اور 5 سے 7 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ ایک بار سزا پانے والا شخص اگر جرم دہرائے گا تو سزا اور جرمانہ 2 گنا ہو جائے گا۔ ایل ڈی او اور ٹیپا کی غفلت اور لاپرواہی کا انجام، کینال روڈ کے خوشنما انڈر پاسز دوبارہ بدنما ہو گئے ہیں۔ کینال روڈ انڈر پاسز کے بیرل میں لگی روشنیاں بھی چوری کر لی گئی ہیں۔ ایل ڈی او اور ٹیپا انڈر پاسز کی تنصیبات کو محفوظ بنانے میں ناکام ہو گیا۔ زین العابدین سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کے تحت کینال روڈ پر واقع جو انڈر پاسز ہیں ان کی خوبصورتی کا کام کیا گیا۔ سابق نگران دور اقتدار میں 30 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ جو انڈر پاسز کے بیرل ہیں ان کو خوبصورت بنایا گیا۔ ان میں جو آرائشی لائٹیں ہیں وہ لگائی گئی تاکہ یہ خوشنما اور خوبصورت نظر آنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو لائٹنگ کا اہتمام ہے وہ بھی بہتر انداز میں کیا جائے۔ یہ پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد اب اس وقت اس کی حالت پر نظر ڈالی جائے تو جو ان انڈر پاسز کے بیرل میں لگی لائٹس ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں۔ بیشتر لائٹس خراب ہو چکی ہیں۔ بیشتر لائٹس جو ان انڈر پاسز میں قیام پذیر جو نشئی اور دیگر جو سرگرمیوں میں ملوث افراد ہیں انہوں نے اس کو چوری کر لیا ہے۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا کی طرف سے ان لائٹس کو بچانے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی میکانزم ہی نہیں بنایا گیا۔ کینال روڈ کے انڈر پاسز جن کو حال ہی میں 300 ملین روپے خرچ کر کے خوبصورت بنایا گیا تھا اب دوبارہ سے وہ بدنما نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے ہربنس پورہ تک جو انڈر پاسز ہیں ان کے اندر سے ان لائٹس کو چوری کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے کو پسے پش ڈالنے کی وجہ سے اور اس منصوبے کو مبینہ طور پر نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ انڈر پاسز دوبارہ سے بدنما نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور حکومتی خزانے سے جو یہ کروڑوں روپے اس پروجیکٹ کے اوپر لگائے گئے اب وہ بھی ضائع ہونے کا اندیشہ پڑ چکا ہے۔ شکریہ زین۔ اب آپ کو بتائیں من پسند گاڑی کا نمبر لینے کے لیے 3 تجاویز منظور کر لی گئی۔ پلاٹینم، کارپوریٹ اور گولڈ سیریز کے تحت من پسند نمبر پلیٹس فراہم کی جائیں گی۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پلیٹینم نمبر پلیٹ میں نام اور نمبر دیے جا سکیں گے۔ پلیٹینم سیریز کے تحت نمبر پلیٹ کی کم از کم قیمت 5 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عاطف پرویز۔ جی عاطف۔ من پسند گاڑی کا نمبر لینے کے لیے 3 تجاویز جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ پلاٹینیم، کارپوریٹ اور گولڈ سیریز کے تحت من پسند نمبر پلیٹ فراہم کی جائیں گی۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پلاٹینیم نمبر پلیٹ میں نام اور نمبر دیے جا سکیں گے۔ پلاٹینیم سیریز کے تحت نمبر پلیٹ کو کم از کم قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ روپے رکھی گئی اور زیادہ سے زیادہ 8 عدد جو ہے ہو سکے گی۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی رجسٹرڈ کمپنیز بھی اپنے لوگوں کے نمبر پلیٹس حاصل کر سکیں گی۔ ایف بی آر کے پاس موجود رجسٹرڈ کمپنیز بھی اپنی کمپنی کے نام کی نمبر پلیٹ حاصل کر سکیں گی۔ کارپوریٹ نمبر پلیٹ میں 1 کروڑ رجسٹریشن فیس، نمبر پلیٹ پر ہر ایک کے نشان کے ساتھ 1 لاکھ پر عدد 5 لاکھ ہوں گے۔ گولڈ سیریز میں 6 عدد کی نمبر پلیٹ ہوں گی۔ کم از کم قیمت 5 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ ایک ہی نمبر پلیٹ کے اگر 1 سے زیادہ طلبگار ہوں گے تو اس نمبر کی نیلامی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے شہریوں کو ان کی مرضی کے نمبر پلیٹ فراہم کرنے کے لیے ڈی جی ایکسائز ڈپارٹمنٹ فیصل فرید کو فوکل پرسن نامزد کیا ہے۔ جی بہت شکریہ عاطف پرویز۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جامعہ مدنیہ جدید رائیونڈ کا دورہ۔ مولانا سید محمود میاں کی زیر صدارت مجلس ختم نبوت اور جے یو آئی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کو سپریم کورٹ میں حاضری اور مبارک ثانی کیس میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جامعہ مدینہ جدید آمد رائیونڈ بری مسجد واقع ہے، جبکہ جامعہ مدینہ
جدید میں مولانا سید محمود میاں کی زیر صدارت مجلس ختم نبوت اور JUI کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جبکہ اجلاس میں 7 ستمبر گولڈن جوبلی کی ختم نبوت کانفرنس کے انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، جبکہ ترجمان JUI پنجاب کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کانفرنس کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے اور انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ شرکا اجلاس کا مولانا فضل الرحمان کو سپریم کورٹ میں حاضری اور مبارک ثانی کیس میں کامیابی کے لیے خراج تحسین پیش کیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی کانفرنس کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ اور عالمی قوتوں کے ایجنڈے پر گفتگو کی گئی، جبکہ ترجمان JUI پنجاب کا کہنا ہے کہ اجلاس میں شاہین ختم نبوت مولانا لاوسایہ، مرکزی ترجمان اسلم غوری، حافظ نذیر احمد احرار نے شرکت کی، جبکہ مولانا عزیز الرحمان ثانی اور حافظ غضنفر اور دیگر شریک رہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، شکریہ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کل سپورٹس پنجاب کے انڈومنٹ فنڈ کا افتتاح کریں گی۔ افتتاح کے بعد مختلف کھیلوں سے بھرتے کھلاڑیوں کو ماہانہ فنڈز دیے جائے گا۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے 15 کھیلوں کے مقابلوں سے 200 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیراعلیٰ مریم نواز کل سپورٹس پنجاب کے انڈومنٹ فنڈ کا افتتاح کریں گی۔ افتتاح کے بعد مختلف کھیلوں سے بھرتے کھلاڑیوں کو ماہانہ فنڈز دیا جائے گا۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے 15 کھیلوں کے مقابلوں سے 200 کھلاڑیوں کا انتخاب بھی کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کھیل کے حوالے سے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کل سپورٹس پنجاب کے انڈومنٹ فنڈ کا افتتاح کرے گی۔ افتتاح کے بعد مختلف کھیلوں سے ابھرتے کھلاڑیوں کو ماہانہ فنڈز دیے جائیں گے۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے 15 کھیلوں کے مقابلوں میں 200 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد اسامہ۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ اسامہ اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ پنجاب مریم نواز کل سپورٹ بورڈ پنجاب کے انڈومنٹ فنڈ کا افتتاح کریں گی۔ انڈومنٹ فنڈ کے افتتاح کے بعد مختلف کھیلوں سے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو ماہانہ فنڈ دیا جائے گا۔ سپورٹ بورڈ پنجاب کے مطابق سپورٹ بورڈ پنجاب نے 15 کھیلوں کے مقابلوں سے 200 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان 200 کھلاڑیوں کو 1 سال کے لیے انڈومنٹ فنڈ سے نوازا جائے گا۔ کھلاڑیوں کو 3 کیٹیگریز میں 70,000، 50,000 اور 30,000 روپے دیے جائیں گے۔ سپورٹ بورڈ پنجاب نے انڈر 16 کے بہترین کھلاڑیوں کی لسٹ بھی تیار کی ہے جن کو انڈومنٹ فنڈ سے نوازا جائے گا۔ انڈر 16 کھلاڑیوں کو ماہانہ 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ سپورٹ بورڈ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈومنٹ فنڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کل سپورٹ بورڈ پنجاب کے انڈومنٹ فنڈ کا افتتاح کریں گی۔ جی بہت شکریہ محمد اسامہ۔